بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کے اتنے سنجیدہ موڑ کا آغاز کسی کی چائے میں نمک ملا کر کیا جائے گا، مگر شاید میری قسمت کا قلم بھی میری طرح شوخ تھا۔ اس دن ہمارے محلے میں ایک دعوت کا دن تھا۔ سورج جیسے خاص طور پر نرم ہو گیا تھا، دوپہر کے سائے لمبے ہو رہے تھے، ہوا میں گلابی سی خوشبو گھلی ہوئی تھی، اور گلی کے نکڑ سے لے کر میری پیاری سہیلی ردا کے صحن تک ہر چہرہ تر و تازہ اور خوش نظر آ رہا تھا۔ ردا کی امی نے اپنے گھر کے بڑے سے صحن میں سفید چادریں بچھا دی تھیں، رنگ برنگی کرسیاں کنارے سجا دی گئی تھیں، اور بیچ میں رکھے مٹی کے گملوں کو دھو دھا کر چمکا دیا گیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ردا کے گھر کی دعوتوں کی دیوانی رہی ہوں، ان کا خاص اہتمام، ہر چیز کی ترتیب، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے لالٹین جو شام کے بعد روشن ہوتے تھے، ایک الگ ہی دنیا بنا دیتے تھے۔ میری ماں نے مجھے تاکید کی تھی کہ کسی شرارت کی توقع نہ رکھوں، لیکن میرے ہاتھوں نے پہلے ہی ایک نمک کی شیشی چپکے سے اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ لی تھی۔ نہ جانے کیوں دل چاہا کہ آج کچھ ایسا کیا جائے جو یاد رہے۔ ردا کی آواز میرے کانوں میں گونجی، ماہین، جلدی آجا، وہ آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے پوچھا۔ ارے وہ محلے میں نیا کرایہ دار جعفر، بابا نے دعوت پر بلایا ہے، بڑا خاموش ہے، تھوڑا سا عجیب بھی لگتا ہے، دے خود۔ بس یہی سننا تھا، اور میرے اندر کی شرارتی لڑکی نے کہکا مارا، خاموش؟ تب تو زیادہ مزہ آئے گا، دل ہی دل میں سوچا۔ میں صحن میں آئی تو میری نظر پہلی بار جعفر پر پڑی۔ وہ ایک درمیانے قد کا سانولی رنگت والا نوجوان تھا، جس کے چہرے پر عجیب سی کشش تھی۔ نہ وہ بہت خوش شکل تھا، نہ بہت بدصورت، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، جیسے صحرا کے بعد آنے والی شام جو خاموش ہوتی ہے مگر اندر بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ وہ سفید قمیض اور ہلکی نیلی شلوار میں بیٹھا ہوا تھا، اور باقی سب کی باتوں میں صرف سننے والا لگ رہا تھا۔ میرے ابو کے ساتھ بیٹھ کر سر ہلا رہا تھا، ردا کے والد کے ساتھ نظریں جھکائے ہوئے احترام سے جواب دے رہا تھا، اور محلے کی آنٹیوں کی گھورتی نظروں سے بچنے کے لیے نظریں نیچی رکھے ہوئے تھا۔ تو یہ ہے وہ نیا کرایہ دار، میں نے دل میں کہا۔ چائے کا وقت آیا اور میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ سب کے لیے چائے بن رہی تھی، اور میں نے خود سے کہا، آج تمہاری چپ بھی توڑنی ہے مسٹر جعفر۔ میں کچن میں گئی، سب کے کپ بنائے اور جعفر کے کپ میں ایک چٹکی نمک شامل کر دیا، بڑی محبت سے، جیسے نمکین عشق کا پہلا ذائقہ ہو۔ پھر خود ہی وہ چائے لے کر صحن میں پہنچی۔ یہ لیجئے، خاص چائے، مہمان خصوصی کے لیے، میں نے شرارت سے کہا۔ جعفر نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، بس ایک لمحے کو۔ اس کی آنکھیں براہ راست میری آنکھوں سے ٹکرائیں، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے صحن کے سارے لوگ ہی پس منظر میں چلے گئے ہوں، اور صرف میں اور وہ رہ گئے ہوں۔ میں نے ہنسی دبا کر چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا اور ایک طرف کھڑی ہو گئی، منتظر کہ کب وہ پہلا گھونٹ لے اور چہرہ بگاڑے۔ جعفر نے آہستگی سے چائے کا کپ اٹھایا۔ اس کے ہاتھ لمبے اور مضبوط تھے، لیکن انگلیوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اس نے چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگائی، ایک گھونٹ پیا، اور پھر نہ کچھ کہا، نہ چہرہ بدلا، بس وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک جیسے بڑھ گئی ہو۔ لمحہ بھر کو اس نے ہاتھ بڑھا کر میری کلائی تھام لی، نرمی سے، جیسے کوئی انکہی بات کہنا چاہتا ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، نہ وہ مسکرایا نہ ناراض ہوا، بس ایک خاموش لمس، جیسے کوئی بہت پرانا وعدہ نبھا رہا ہو۔ نمکین ہے، بس اتنا کہا، مگر اس کی آواز میں کوئی ناراضی نہیں تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں یہ کروں گی، جیسے میں اسے برسوں سے جانتی ہوں، یا شاید وہ مجھے برسوں سے جانتا تھا۔ عجیب سی حرارت میرے چہرے پر پھیل گئی، شرم سے نہیں، الجھن سے، خوف سے نہیں، کشش سے۔ میں نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا، مگر وہ ہلکا سا مسکرا دیا، ایک مسکراہٹ جو لبوں تک نہیں پہنچی، بس آنکھوں میں تھی۔ پھر وہ چائے پیتا رہا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ گاؤں سے آیا ہے، ردا کے ابو سب کو بتا رہے تھے۔ بولا کہ ماں بوڑھی ہے، کوئی بڑا روزگار نہیں ہے، یہاں کام کی تلاش میں آیا ہے، بڑا سلجھا ہوا لڑکا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، بس تھوڑا سا اکیلا رہتا ہے۔ میں نے دور کھڑے ہو کر اسے دیکھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ سب سے مل رہا تھا، لیکن میری نظریں اس کے ہاتھ پر تھیں، جس نے میری کلائی پکڑی تھی، جیسے وہ لمس میرے جسم سے گزر کر میری روح میں اتر گیا ہو۔ دعوت ختم ہو رہی تھی، لوگ رخصت ہو رہے تھے، مگر میری کہانی کا پہلا باب کھل چکا تھا۔ ایک کپ نمکین چائے، ایک لمس اور ایک نظر،
उस दिन मुझे लगा मैंने खेल खेलते खेलते किसी और ही दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया है। वो इंसान ज़रूर लगता था, लेकिन उसकी खामोशी में एक गहरी अनजानी दुनिया छुपी हुई थी। शायद वो खुद भी नहीं चाहता था कि मैं जानूं, मगर कुछ तो ऐसा था जो मुझे खींच रहा था। शायद मेरी शरारत ने उसकी तवज्जो खींची, या शायद मैं वो किरदार थी जिसका इंतज़ार वो बरसों से कर रहा था। ये मैं बाद में जानूंगी, मगर उस दिन, उस लम्हे, वो लम्स मेरे लिए एक इशारा था कि मेरी शोखी की दुनिया अब बदलने वाली है। और वो जाफ़र शायद सिर्फ मेहमान किराएदार नहीं था, शायद वो मेरा नसीब था, या शायद मेरे नसीब का इम्तिहान। मैंने हमेशा मोहल्ले में होने वाली छोटी छोटी तब्दीलियों को फ़ौरन भांप लिया है। कहती हैं कि तुम्हारी नाक किसी जासूस की सी है और कान ऐसे जैसे गली के सिरे से पड़ोस की सरगोशी सुन लेते हों। मगर उस दिन जब जाफ़र पहली बार हमारे मोहल्ले में आया, मैं उस वक्त घर पर नहीं थी, वरना शायद मैं उसके आने के वक्त हवा के बदले हुए रुख या आसमान की थमी हुई नीलाहट को समझ जाती। मगर मैं नहीं थी, और यही मेरी पहली महरूमी थी। शाम के करीब जब मैं दावत से थक कर लौटी, दुपट्टे से पसीना साफ करती हुई जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंची, मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। एक अजीब सी खामोशी जो आमतौर पर हमारी गली में कभी नहीं होती। रोज़ाना की तरह वो छोटी बच्चियां जो गली में गुड़िया गुड्डी खेलते थे, आज संजीदा हो गई थीं, और उनके मुंह हैरत से खुले हुए थे। कोने पर बैठने वाले दादा जान, जो रोज़ अखबार के सफ़े के साथ चीख चीख कर खबरें सुनाया करते थे, आज खामोशी से एक तरफ देख रहे थे। और वही तरफ, हाँ, वही जाविया मेरी नज़रें भी खींचती चली गईं। वो खाली मकान जिसमें कभी कोई नहीं रुकता था, जिसकी दीवारों पर पुराना सा रंग चढ़ता रहता था, जिसके सेहन की ईंटें खनखनाती थीं, आज वहाँ कोई खड़ा था। एक नौजवान, दरमियाना कद, सफ़ेद कमीज़ में मलबूस, नीले रंग की शलवार पहने, कंधे पर हल्का सा साफा, जैसे गांव के किसी हवेली से निकलकर सीधा शहर के दरमियान चलाया हो। मैं ठटक गई। वो पुश्त किए किसी से बात कर रहा था। हाथ में एक पुराना बैग था और पाँव में चप्पल, जो कहीं से खालिस चमड़े की लग रही थी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा चौंका गई, वो उसके खड़े होने का अंदाज था। जैसे ज़मीन उसकी थी, जैसे वो नई जगह पर आकर घबरा नहीं रहा था, बल्कि हर चीज़ का जायज़ा लेकर खुद अपनी मर्जी से अपनाने का इरादा रखता हो। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, उसकी हरकत को बगौर देखती रही। उसकी गुफ्तगू जो बहुत मध्यम और नरमी से जारी थी, मुझे सुनाई तो नहीं दी, मगर उसकी ज़ुबान के उतार चढ़ाव ने बताया कि वो ज़्यादा बोलने वाला शख्स नहीं, बस इतना कहता है जितना ज़रूरी हो। मेरी अम्मा की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया, जो मुझे अंदर बुलाने लगी थी। माहीन, वुज़ू कर लो, मगरिब का वक्त हो रहा है। मैं अंदर तो आ गई, मगर दिल वहीं रह गया था, उस पुरस्कार वजूद के पास जो मोहल्ले में अचानक आकर हमारे माहौल की तरतीब बदल गया था। रात को खाने के वक्त मैंने कुछ ज़्यादा बात नहीं की, जबकि मेरा मामूल होता है कि हर नवाले के साथ एक किस्सा, एक शिकायत या किसी पड़ोसन की खबर अम्मा को सुनाती हूँ। मगर आज मैं चुप थी। अब्बू भी शायद मेरी खामोशी को महसूस कर रहे थे, मगर कुछ कहा नहीं। रात को बिस्तर पर लेटी तो खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में पड़ रही थी, और अजीब बात यह थी कि मैंने चांदनी के रंगों में उसकी कमीज़ का अक्स देखा, सफ़ेद, साफ और कुछ अधूरा सा, जैसे वो खुद भी मुकम्मल नहीं, या शायद मुकम्मल होकर भी अधूरा लगता हो। सुबह सूरज निकला, परिंदों ने शोर मचाया, और मैं हस्बे मामूल अम्मा की आवाज़ से जागी। मगर आज की सुबह की फ़ज़ा कुछ बदली हुई थी। किचन में दाखिल हुई तो अम्मा और अब्बू के दरमियान वो गुफ्तगू जारी थी, जो मेरे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्की थी। हाँ जी, मुझे तो वो लड़का बहुत शरीफ लगता, अम्मा कह रही थी। बातचीत कम करता है, लेकिन रख रखाव वाला लगता है, अब्बू ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। पता चला है, गांव से आया है, माँ अकेली है वहाँ, पढ़ा लिखा भी है, कुछ रोज़गार की तलाश में आया है, कहाँ से कहाँ निकला बेचारा। बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं जो माँ को छोड़कर सिर्फ रोज़ी के लिए निकलें और फिर इस तरह खामोश रहें। मैंने चौंक कर अम्मा को देखा, फिर अब्बू को। किसकी बात हो रही है? मैंने जाहिर करने की अदाकारी की। अरे वही नया किराएदार, जाफ़र नाम है उसका, कल शाम को आया है, रफ़ीक भाई के मकान में किराए पर ठहरा है, हमसाया है हमारा। तुमने देखा नहीं? शायद, बस एक झलक देखी थी, मैंने कहा, मगर दिल ही दिल में 100 बार उसका चेहरा याद कर चुकी थी। शरीफ लगता है, कल ही मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों से आकर मिला भी, कहा कि गांव में कोई ख़ास काम नहीं बचा, माँ बूढ़ी है, कुछ रोज़गार ढूंढने शहर आया हूँ। देखो जी,
اگر ایسا ہی ہے تو اللہ خیر کرے گا۔ اماں نے چولہے پر کھولتے دودھ کی طرف دیکھا، پھر میری طرف۔ بیٹا، تم لڑکیاں ہو، زیادہ باہر مت نکلا کرو، پتہ نہیں کون لوگ آتے جاتے ہیں۔ لیکن آپ تو کہہ رہی تھی کہ شریف لگتا ہے، میں نے الجھ کر کہا۔ ہاں لگتا ہے، مگر انسان کو مکمل جاننے میں وقت لگتا ہے، ابو نے سنجیدگی سے کہا، اور مجھے لگا کہ شاید ان کی باتیں اس پر ہی لاگو نہیں ہوتی بلکہ مجھ پر بھی، کیونکہ میں بھی اسے بغیر جانے دل میں بسائے بیٹھی تھی۔ سارا دن وہی خیال ذہن میں رہا۔ میں نے چھت پر کپڑے سکھائے، صحن دھویا، اور ہر لمحہ وہی سوچتی رہی کہ وہ کس وقت باہر نکلے گا۔ کیا وہ بازار جائے گا؟ کیا اس کا کوئی دوست آئے گا؟ یا وہ واقعی تنہا ہے؟ اور اگر ہے تو کیوں؟ وہ جو اس قدر پرکشش ہے، جس کی آنکھوں میں صدیوں کی کہانی ہے، جو چپ رہ کر بھی سب کہہ دیتا ہے، وہ تنہا کیوں ہے؟ اسی وقت میں نے پہلی بار یہ سوچا کہ شاید وہ صرف اس دنیا کا نہیں، شاید اس کا دکھ، اس کا سکوت، اس کی موجودگی کچھ اور ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ سوچ ایک ایسا دروازہ کھولے گی جس کے پیچھے صدیوں پرانا راز چھپا ہوگا۔ میں نے اکثر فلموں میں دیکھا تھا کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو پسند کرتا ہے تو وہ اچانک ہر جگہ ظاہر ہونے لگتا ہے، راہ میں، خواب میں یا سوچوں میں۔ لیکن جب میرے ساتھ ایسا ہونے لگا تو یہ کسی فلم جیسا نہ تھا، یہ خاموش، سنجیدہ اور کچھ ڈرانے والا تھا۔ جعفر، وہ لڑکا جو کل تک ہمارے محلے میں اجنبی تھا، اب میری روزمرہ زندگی کا خاموش مگر مستقل حصہ بنتا جا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ کیا وہ واقعی اتفاقی طور پر ہر جگہ آ جاتا ہے یا کوئی اندیکھی ڈور ہمیں باندھ رہی ہے۔ پہلی بار جب یہ احساس مجھے ہوا وہ دن راشن کی دکان پر تھا، جمعے کی صبح تھی۔ اماں نے کہا، ماہین، تھوڑا آٹا ختم ہو گیا ہے اور دودھ بھی لے آنا، آج مہمان آ سکتے ہیں۔ میں چادر لپیٹ کر نچلی گلی کے راشن سٹور پر چلی گئی۔ ابھی دکان پر پہنچی ہی تھی کہ پیچھے سے ایک آہستہ سے آواز آئی، ماہین۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، جعفر، ہاتھ میں چینی کا تھیلا، چہرے پر ہلکی سے پسینہ امیز سنجیدگی، اور آنکھوں میں وہی گہری خاموشی جو پہلی بار میں نے دعوت میں دیکھی تھی۔ آپ یہاں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا، جیسے مجھے حق ہو کہ وہ صرف کسی اور دنیا میں ہی رہیں، میرے محلے کی دکانوں پر نہیں۔ جی، راشن لینے آیا تھا۔ آپ؟ اس نے بھی سوال مجھ پر واپس اچھال دیا۔ اماں نے بھیجا ہے، میں نے مختصر جواب دیا اور نظر چرائی۔ دل میں ہلکا سا دھڑکا ہوا کہ وہ بس یہاں تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں آؤں گی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا، پھر خود کو سمجھایا کہ راشن کی دکان پر آنا کون سا غیر معمولی بات ہے۔ لیکن پھر دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن ایک کے بعد ایک ایسے اتفاق ہونے لگے کہ میری دلیلیں بھی جواب دینے لگی۔ ایک دن شام کے وقت میں صحن میں کپڑے دھو کر چھت پر ڈالنے گئی۔ سورج کی روشنی مٹی کی لپیٹ میں چھپنے کو تیار تھی۔ آسمان پر نارنجی اور نیلے رنگوں کی لڑائی جاری تھی۔ ہوا تھوڑی تیز ہو گئی تھی اور میری چادر بار بار اڑ کر چہرے پر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے گیلا دوپٹہ رسی پر ڈالا، میں نے ایک سایہ اپنی بائیں طرف محسوس کیا۔ دل تیزی سے دھڑکا اور پلٹ کر دیکھا، جعفر، اسی چھت پر جو ہمارے مکان سے بالکل متصل ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی چھت پر کھڑا تھا، ہاتھ میں کتاب، نظر میری طرف، مگر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، جیسے کہنا چاہتا ہو بس گزر رہا تھا۔ لیکن وہ مسکراہٹ ہلکی تھی، بہت ہلکی۔ دل میں سوال اٹھا، کیا یہ پھر اتفاق ہے؟ میں نیچے آ گئی، اماں سے کہا، اس جعفر کو کیا مسئلہ ہے؟ ہر جگہ نظر آتا ہے، جیسے چھایا ہو۔ اماں ہنس دی، ابھی چھپکلی ہے کیا جو چھتوں پر چڑھ گیا؟ میں نے برا سا منہ بنایا اور کمرے میں آ گئی، مگر دل بہلنے والا نہ تھا۔ ایک اور رات کی بات ہے جب محلے بھر کی بجلی چلی گئی، مکمل اندھیرا۔ اماں موم بتی ڈھونڈ رہی تھیں اور ابا چبوترے پر بیٹھے پنکھا جل رہے تھے۔ میں نے موبائل کی روشنی جلائی اور کمرے کے کونے کھودنے لگی کہ شاید پرانی موم بتی مل جائے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے اماں کو آواز دی، دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے۔ اماں کچن میں تھیں اور ابا نیچے، تو میں ہی آگے بڑھی۔ دروازہ کھلا، باہر جعفر کھڑا تھا، ہاتھ میں جلتی ہوئی موم بتی اور ساتھ ایک چھوٹی سی دیا سلائی۔ اندھیرا ہے، یہ لے لیں، بس اتنا کہا اور بغیر میرے شکریہ کا انتظار کیے واپس پلٹ گیا۔ اس کی پشت جیسے اندھیرے میں بھی روشنی دے رہی ہو۔ ایک لمحہ لگا مجھے یہ سمجھنے میں کہ اس نے کیسے جانا کہ ہمیں موم بتی کی ضرورت ہے، اور اگر جانتا تھا تو کیا وہ ہمیں اندر سے دیکھ رہا تھا یا مجھے؟ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اب یہ سب محض اتفاق نہیں لگ رہا تھا، یہ قربت، یہ موجودگی، کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہا تھا اور میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایسے کئی دن گزرے،
ہر جگہ ہر موقع پر وہ موجود تھا۔ سبزی لینے جاؤں تو اچانک موڑ سے نکلتا، ماں کے ساتھ نائی کی دکان سے گزروں تو وہ وہاں بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہو۔ میں ایک دن ہسپتال گئی ماموں کے ساتھ تو راہداری میں وہ کسی کو دوا دیتے ہوئے ملا۔ کیا یہ سب واقعی ممکن ہے یا وہ میرے پیچھے آتا ہے؟ میں نے ردا سے بات کی۔ تجھے نہیں لگتا وہ ہر جگہ آ جاتا ہے جیسے کوئی سایہ ہو؟ ردا نے کہکا لگایا، ہو سکتا ہے وہ تجھے پسند کرتا ہو، کسی جن کی طرح چپ چاپ۔ میں نے سن کر ہنسنے کی اداکاری کی، مگر دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ جن؟ نہیں، میں وہم کر رہی ہوں، ہے نا؟ پھر ایک دن میں نے جان بوجھ کر دن بھر گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ نہ کسی دکان پر گئی نہ چھت پر، صرف کتاب لے کر کمرے میں بیٹھی رہی۔ سوچا اگر وہ واقعی ہر جگہ ہے تو آج کوئی بہانہ نہیں بنے گا، میں آرام سے سکون سے دن گزار لوں گی۔ مگر شام ڈھلتے ہی ردا کی کال آئی۔ ماہین، دروازے پر آیا تھا جعفر، بولا کہ یہ 2 کتابیں واپس کر دو، شاید تمہاری ہوں جو دعوت کے دن غلطی سے اس کے بیگ میں آ گئی۔ میری؟ میں حیران ہو گئی۔ ہاں، تمہارا نام لکھا تھا۔ میرے تو ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے وہ کتابیں کب پکڑی؟ جعفر کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ اور تب مجھے یاد آیا، دعوت کے دن جب میں نے چائے دی تھی تب میرے ہاتھ میں وہی کتاب تھی۔ میں نے اسے ایک طرف میز پر رکھا تھا، یعنی وہ تب سے مجھے دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، میرے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری دنیا جیسے الٹ گئی تھی۔ اب یہ محض موجودگی نہیں تھی، یہ غیر محسوس نگرانی بن گئی تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈرنا ہے یا خوش ہونا ہے۔ یہ قربت، یہ توجہ کبھی بہت خوبصورت لگتی تھی، جیسے کوئی چھاؤں بن کر ساتھ ساتھ چل رہا ہو، اور کبھی اتنی خوفناک جیسے کوئی سایہ جو روشنی میں بھی پیچھا کرے۔ کیا جعفر انسان ہے؟ کیا وہ بس ایک خاموش ہمسایہ ہے، یا پھر کچھ اور؟ دل کہتا تھا یہ محض اتفاق نہیں ہے ماہین، یہ آغاز ہے کسی انجان راز کا، اور تم اس راز کا مرکز ہو۔ مجھے یاد ہے اماں بچپن میں ایک دعا سکھایا کرتی تھی، جب بھی گھر سے باہر نکلو تو پڑھ لیا کرو، یا حافظ یا ناصر یا اللہ۔ تب سوچتی تھی کہ واقعی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ہمیں بچاتا ہے، لیکن اب جب یہ عجیب عجیب حادثے ہونے لگے اور ہر بار وہی چہرہ، وہی پرسکون سی آنکھیں، وہی جعفر میرے سامنے آ کھڑا ہوتا، تو دل نے کام کر کہا، کیا وہی ہے جو مجھے بچا رہا ہے؟ اور اگر ہے تو وہ انسان ہے یا کچھ اور؟ سب کچھ ایک معمول کی صبح سے شروع ہوا۔ میں باورچی خانے میں صبح کی چائے بنا رہی تھی، اماں ساتھ کھڑی آٹے میں پانی ڈال رہی تھی، اور باہر کی گلی میں سبزی والے کی آواز آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کیتلی چولہے سے ہٹائی، ایک لمحے کو میرا پاؤں زمین پر پھسل گیا۔ پانی کا ایک قطرہ زمین پر گر چکا تھا، بس اتنا سا، مگر میری چپل نے وہی پکڑ لیا اور میں لڑکھڑا گئی۔ ہاتھ میں کیتلی، کمر کا توازن بگڑتا محسوس ہوا۔ دل میں بس ایک آواز آئی، گرے، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی ہاتھ میری کمر کے پیچھے آ گیا، ایک مضبوط ہاتھ جو نہ صرف مجھے تھام رہا تھا بلکہ میرے ہاتھ کی کیتلی بھی سنبھال چکا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، جعفر۔ احتیاط کیا کرے ماہین بی بی، بس اتنا کہا اور ہاتھ ہٹا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ اماں نے بھی چونک کر دیکھا اور میں تو جیسے زمین میں گر گئی۔ یہ کب اندر آیا؟ دروازہ تو بند تھا، اماں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے بس اتنا کہا اور دل میں وہ لمس اب بھی محسوس ہو رہا تھا، نہ نرم نہ سخت، مگر عجیب سا محفوظ۔ تب یہ پہلی بار لگا کہ وہ ہر بار اتفاقی طور پر نہیں آتا، وہ جانتا ہے کہ مجھے کب ضرورت ہے۔ اس کے بعد جیسے میری زندگی میں چھوٹے چھوٹے سانحے روز کا معمول بن گئے۔ ایک دن میں چھت پر کپڑے سکھانے گئی، سورج زور پر تھا اور میں نے رسی پر چادر ڈالنے کی کوشش میں ہاتھ اوپر اٹھایا۔ اچانک رسی سے ٹنگا بلب جو عرصے سے لٹکا ہوا تھا اچانک دھماکے سے گرا، بالکل میرے سر کے اوپر۔ چیخ بھی نہ نکلتی کہ جعفر دوڑتا ہوا آیا اور میرا بازو کھینچ کر پیچھے کر لیا۔ بلب میرے قدموں کے قریب گرا اور ریزے بکھر گئے۔ یہ پرانی چیزیں ہٹوا دیں، خطرناک ہیں، اس نے خاموشی سے کہا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے چھت سے نیچے چلا گیا۔ میں کچھ لمحے یوں ہی کھڑی رہی، بلب کے ٹوٹے ریزوں میں اپنا چہرہ جھلکتا دیکھا اور دل میں ایک سوال ابھر آیا، کیا وہ میرے قریب ہی رہتا ہے یا میں ہی ہر حادثے کے وقت اس کے قریب آ جاتی ہوں؟ ایک دن تو حد ہو گئی، میں بس میں سفر کر رہی تھی، بازار جا رہی تھی کچھ ضروری چیزیں لینے، بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ میں دروازے کے قریب کھڑی تھی کیونکہ اندر جگہ نہ ملی۔ میرے ہاتھ میں بیگ، دوسرے ہاتھ سے میں نے بس کی سلاخ تھام رکھی تھی۔ اچانک بس نے ایک جھٹکا کھایا، میرے ہاتھ سے سلاخ چھوٹ گئی اور میں پیچھے کی طرف لڑکھڑا گئی۔ بس کے دروازے سے گرنے والی تھی،
आंखों के सामने मौत की झलक सी महसूस हुई, लेकिन तब भी वही हुआ। किसी ने मेरी कमर पीछे से थाम ली और इतनी कुव्वत से मुझे संभाला कि मेरा पाँव जमीन से 1 इंच ऊपर रह गया। जब मैंने पलटकर देखा, जाफर, ये बसें किसी को नहीं बख्शती, बस इतना कहा और भीड़ में गुम हो गया। न इंतज़ार, न सवाल, न तसल्ली, बस आता है, बचाता है और चला जाता है। मुझे समझ नहीं आता था कि अब मैं शुक्र अदा करूं या डर जाऊं। दिन ब दिन ये हादसात बढ़ते जा रहे थे और वो जाफर जैसे हर बार मेरे पहले से जानता हो कि क्या होने वाला है। कभी सीढ़ी से फिसलती हूँ, वो नीचे खड़ा होता है। कभी बाजार में ठेला टकरा जाता है, वो मुझे अपनी तरफ खींच लेता है। कभी बारिश में छतरी उड़ती है और मैं भीगने लगती हूँ, वो आकर शाना बशाना खड़ा हो जाता है और उसके पास छतरी पहले से मौजूद होती है। एक दिन तो अम्मा ने भी पूछ लिया, माहीन, ये जाफर हर वक्त कहाँ से आ जाता है, तुम्हारे पीछे है क्या? मैं हंसती, पता नहीं अम्मा, या तो वो जिन है या मैं पागल हो गई हूँ। लेकिन ये हंसी सिर्फ होंठों पर थी, दिल में तो खौफ धड़कने लगा था। मैंने एक बार जाफर से पूछ लिया, आप हर बार वहाँ क्यों आते हैं जहाँ मैं गिरने वाली होती हूँ? वो रुका, मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, शायद तुम्हें गिरने से पहले कोई रोकने वाला तुम्हारे नसीब में लिखा हो। फिर वो चला गया। मैं देर तक उस जुमले में छुपी बात को समझने की कोशिश करती रही। क्या वो मेरा मुहाफिज है? क्या वो इंसानों जैसा है या फिर वो कोई और है? मुझे अब यकीन होने लगा था कि मेरे इर्द गिर्द कुछ है, कुछ अनदेखे पर्दे, कुछ अनसुने इशारे और एक साया जो सिर्फ मेरे लिए मखसूस है। अब मुझे रोशनी से ज़्यादा अंधेरे में सुकून मिलने लगा था, क्योंकि अब मैं जानती थी कि वहाँ कहीं वो मौजूद होगा। लेकिन ये कैसा सुकून था जो कभी कभी मेरी सांसें रोक लेता था। ये कैसा मुहाफिज था जिसे छूने से भी डर लगता था। मैं उलझ गई थी। ये सिर्फ हादसात नहीं थे, ये मेरे नसीब के दरवाजे पर कोई अनदेखी दस्तक थी। और मुझे अब यकीन होने लगा था कि जाफर सिर्फ इंसान नहीं, दुनिया का शोर और मेरी खामोशी। जब खाला ने मेरे ख्वाबों को रिश्ते के पलंग से बांधना चाहा, माहीन की जुबानी। मोहल्ले की जिंदगी भी अजीब होती है। एक तरफ दीवार के उस पार किसी की हंसी के कहके होते हैं, तो दूसरी तरफ उसी दीवार के उस पार दबी दबी सिसकियाँ। कोई बच्चा इम्तिहान में फेल हो जाए तो भी पूरे मोहल्ले को इल्म होता है, और किसी लड़की के ससुराल में झगड़ा हो तो भी सब मोहल्ले वाले तबसरे कर रहे होते हैं, जैसे वो खानदान का हिस्सा हों। हमारे मोहल्ले की गली एक लंबी तंग सी गली थी, जिसके दोनों तरफ पुराने तर्ज के मकान थे। दीवारों पर चूना झड़ता था, दरवाजे कुछ हंसता और कुछ नए तर्ज के। हर घर के आगे छोटा सा चबूतरा, जिस पर अक्सर शाम के वक्त मोहल्ले की औरतें अपने दुपट्टे ठीक करती, बालों में तेल लगाती और साथ साथ दूसरों की जिंदगी का पोस्टमार्टम करती रहती। ये गली, ये लोग, ये चेहरों के पीछे चेहरों वाले मोहल्ले वाले, सब कुछ मेरे अंदर उतर चुका था। मैं उन सबको जानती थी। किसी घर में रोज प्याज खत्म हो जाती और किसी घर में शौहर बीवी से मार खाता है, सब मालूम था। और ये सब जानना शायद हमारे जैसी मोहल्लों में जवान होती लड़कियों के लिए मामूल की बात होती है। मेरे अम्मा अब्बा भी उसी माहौल के रंग में रंगे हुए थे। अम्मा हर वक्त मेरी शादी की फिक्र में रहती थीं और अब्बा अपनी खामोशी में मसलहतों का बोझ उठाए चुपचाप अखबार के सफ़े पलटते रहते थे। उसी रोज़ की बात है, गर्मी की एक अधूरी सी दोपहर थी, जब आसमान पर बादल धूप से आंख मचोली खेल रहे थे और मैं सेहन में कपड़े तय करते हुए किसी पुरानी गज़ल की धुन गुनगुना रही थी। दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई और अम्मा की आवाज़ आई, माहीन, दरवाज़ा देखो, शायद तुम्हारी खाला आ गई हैं। खाला? मेरा दिल एक लम्हे को रुक गया। खाला जान, मेरी अम्मा की बड़ी बहन, जिनके होंठों पर हमेशा चीनी सी बातें होती थीं और निगाहों में नमक की तह। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो हमेशा की तरह भारी दुपट्टे में लिपटी, आंखों में छानबीन की चमक ली अंदर दाखिल हुई, हाथ में हैंडबैग और पैर में वही पुरानी चप्पल जो हर बार बदलने की बात करती थी लेकिन कभी बदली नहीं। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम बाजी, आओ ना, बड़ी देर बाद याद आई। अम्मा ने जल्दी से पंखा ऑन किया। वो बावर्ची खाने की तरफ लपकी, मैं शरबत लाती हूँ। खाला ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर तेज़ आवाज़ में कहा, माशाअल्लाह, बेटी तो अब जवान हो गई है, कद भी निकल आया है, रंग भी खिल रहा है, अब तो कुछ सोचो बहन। मैं चौंकी। वो कुछ यूं बोल रही थी जैसे कोई किसान कह रहा हो, फसल पक गई है, अब कटाई कर लो। अम्मा ने खजालत से मेरी तरफ देखा और बोली, हाँ बाजी, बात तो ठीक है, लेकिन आजकल लड़कों की तरफ से रिश्ते भी कम आते हैं और अच्छे लोग मिलना भी मुश्किल हो गया है।
مشکل کیا؟ تم ہی نکمی ہو گئی ہو بہن۔ خالہ نے فوراً جھاڑ دیا۔ ہماری عمر میں تمہارا نکاح ہو چکا تھا، اب تمہاری بیٹی اکیلی، خوبصورت، اور محلے میں نہ جانے کون کون سی نظروں سے اسے دیکھتا ہوگا۔ کل کو کوئی بات بن گئی تو کس کو جواب دو گی؟ میں چپ چاپ بیٹھی سنتی رہی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا جب میرے بدن، میرے چہرے، میرے قد، میری عمر پر ایسی گفتگو ہوئی تھی، مگر ہر بار جب یہ موضوع چھڑتا میری روح میں خراش ابھرتی، کیونکہ میرے خوابوں کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، نہ میرے ارادوں کا، نہ میرے دل کے کسی گوشے میں چھپے خوف یا تمناؤں کا۔ اور ویسے بھی خالہ بولتی گئیں، ابھی کل ہی رضیہ بیگم کا بیٹا نوکری پر لگ گیا ہے، پڑھی لکھی بیوی کی تلاش میں ہے، ایک نظر میں اگر فیصلہ ہو جائے تو بات بن سکتی ہے۔ خالہ جان، میں نے پہلی بار خود کو روکا نہیں۔ کیا رشتہ صرف قد، رنگ اور نوکری کی بنیاد پر طے ہو جانا چاہیے؟ وہ چونکی اور مجھے گھور کر دیکھا جیسے میں کسی اور سیارے کی مخلوق ہوں۔ تو اور کیا، محبت کا تماشا لگاؤ گی؟ وہ طنز سے بولی، ہماری دنیا میں محبت نہیں چلتی، یہاں تو نباہ کرنا پڑتا ہے، جو دے دیا قبول کر لیا، عزت کی روٹی کھاؤ اور خاموش رہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن شاید میری قسمت کچھ اور لکھی گئی ہے، یا شاید میری تقدیر کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ خالہ نے فوراً کہا، اللہ نہ کرے، ایسا بھی کیا سوچنا، بس میں تو بہن سے کہہ رہی ہوں، بیٹی کو سمجھاؤ، اب زیادہ دیر نہ کرو۔ اماں نے خالہ کی باتوں پر صرف سر ہلایا، مگر میں نے ان کی آنکھوں میں کچھ اور دیکھا، ایک ماں کی بے بسی، ایک ماں کی خاموش رضامندی۔ وہ دن میرے لیے عام دن نہ تھا، وہ محلے کی عورتوں کی 100 باتوں کا نچوڑ تھا۔ وہ دن تھا جب مجھے لگا کہ میں کسی کہانی کی کتاب میں کردار ہوں، جو خود کچھ نہیں چاہتا، بس باقی سب اس کے لیے سوچتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں اور انجام بھی لکھ دیتے ہیں۔ شام کو گلی میں پھر ویسے ہی عورتیں بیٹھی تھیں، وہی چغل خور آنٹی، جنہیں پتہ ہوتا کہ کس کے گھر کیا پکا، کس نے کیا پہنا اور کون کس کے ساتھ ہنسا۔ وہ سب میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھیں، جیسے خالہ نے جاتے ان کو خبر دے دی ہو، ماہین کی شادی کی بات چل رہی ہے۔ اور پھر اگلے دن سے محلے کا ماحول ویسا نہ رہا۔ چند لڑکیاں حسد سے مجھے دیکھنے لگی، کچھ خواتین مشورے دینے لگی، اور کچھ جعفر کو گھورنے لگی، جیسے اب وہ رکاوٹ بن چکا ہو۔ اور میں بس چھت پر کھڑی آسمان کی طرف دیکھتی رہی، جہاں سورج ڈھل رہا تھا، اور ہوا میں ایک ایسی خوشبو رچی تھی جیسے کوئی کہیں میری داستان کا کوئی اور باب لکھ رہا ہو، اس دنیا سے ہٹ کر۔ محبت کا کوئی ایک چہرہ نہیں ہوتا، کبھی یہ کہکے میں چھپی ہوتی ہے، کبھی نظر جھکانے میں، اور کبھی مکمل خاموشی میں۔ اور جعفر کی محبت، وہ محبت شاید خاموشی کی آخری حد تھی، کوئی شور نہیں، کوئی اقرار نہیں، کوئی خط، کوئی پھول، کوئی فلمی ڈائلاگ، کچھ نہیں، بس نگاہوں میں ایک ٹھہراؤ، حرکات میں ایک نرمی، اور قدموں میں ایک خاموش ہمراہی، جو روز میرے پیچھے پیچھے جیسے ایک نظر نہ آنے والی چادر کی طرح بچھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ محسوس ہو رہا تھا، میں اتنی بھی ناسمجھ نہ تھی کہ جعفر کی ہر بار موجودگی کو محض اتفاق سمجھوں۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد کر کے خاموشی سے پلٹ جاتا، وہ جو بازار میں میرے بھائی کے ساتھ مجھے کھڑا دیکھ کر بھی نظریں نیچی کر لیتا، وہ جو اماں کے بیمار پڑنے پر خاموشی سے دوا لا کر دروازے کے قریب رکھ جاتا، یہ سب کوئی انجانے سے نہیں کرتا، یہ کوئی وہ کرتا ہے جس کا دل کسی اور کے لیے خاموشی سے دھڑکنے لگے۔ اور میں نے محسوس کیا، ہر بار، ہر لمحہ، لیکن شاید میرا دل اب بھی ضدی تھا، یا میری تربیت، یا شاید وہ خواب جو میں نے بچپن سے دیکھے تھے، جن میں محبت کرنے والا شخص شوخ بولنے والا، کہہ کے بکھیرنے والا ہوتا تھا، نہ کہ ایسا خاموش سایہ جو میرے آس پاس رہ کر بھی مجھ سے کچھ نہ کہے۔ اور پھر وہ شام، وہ لمحہ جو میری زندگی کا ایک الگ باب بن گیا۔ گرمیوں کی ایک دبیز شام تھی، سورج اپنی نارنجی چادر کو آسمان سے سمیٹنے میں مصروف تھا، ہوا میں گرد کے ذرات تیر رہے تھے، اور میں چھت پر کھڑی اپنے بال سکھا رہی تھی۔ ہوا میرے بالوں کو بکھیر رہی تھی، جیسے وہ بھی انہیں محسوس کرنا چاہتی ہو۔ نیچے اماں نے آواز دی، ماہین، کپڑے سمیٹ لینا، مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا، مگر وہ لمحہ کچھ اور ہی لے آیا۔ جعفر میری چھت پر آ گیا۔ ہاں، میں نے اسے پہلی بار بے چین دیکھا، وہ جو ہمیشہ خاموش، مکمل اور ناپ تول کر قدم رکھنے والا شخص تھا، آج اس کے پاؤں جیسے رک رک کر چل رہے تھے، نظریں میرے چہرے پر اٹک اٹک کر واپس جھک رہی تھیں، اور سانس جیسے اس کے گلے میں اٹک گئی ہو۔ ماہین، بس اتنا کہا اس نے، اور میں چونک گئی۔ اتنے مہینوں کی خاموشی کے بعد اس کی زبان سے اپنا نام سننا ایسا تھا جیسے کسی بند کنویں سے یکدم پانی پھوٹ پڑے۔ جی، میں نے سوالیہ انداز میں پلٹ کر دیکھا۔ میرے دل نے دھڑکنا تیز کر دیا تھا،
मगर मेरी आंखें अब भी सवाली थीं। वो क्या कहना चाहता था? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कह दे। मैंने खुद को संभाला, जैसे मैं एक उस्ताद हूँ और वो कोई शर्मीला तालिब इल्म। जाफर खामोश हो गया। कुछ लम्हे यूं ही गुजर गए। सिर्फ हवा की सरसराहट थी और उसके चेहरे पर झलकती एक बेचैनी, जो शायद बरसों से रखी हुई बात कहने का बोझ लिए हुए थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें देखा तो लगा कुछ ताल्लुक है, शायद पुराना, शायद भूला हुआ, या शायद आने वाला, लेकिन जो भी है वो गहरा है। मैं समझ नहीं पाया, बस महसूस करता रहा। हर बार, हर दिन तुम्हारे आसपास रहना, तुम्हें दूर से देखना मुझे मुकम्मल सा लगता था। मेरी सांस थमी। ये इकरार नहीं था, ये दर्द था। वो बोल रहा था, लेकिन जैसे अपने दिल के किसी जख्म को खोल रहा हो। माहीन, मैं नहीं जानता मोहब्बत क्या होती है, लेकिन अगर ये वही है जो मुझे तुम्हारे लिए महसूस होता है तो शायद मैं बस। मैंने हाथ उठा दिया। नहीं जाफर, मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं। वो चौंका, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर पानी फेंक दिया हो। मेरे जैसे? हाँ, तुम जैसे। चुप, खामोश, अजीब और हर वक्त घूरते रहने वाले। तुम कुछ नहीं कहते, सिर्फ मौजूद रहते हो, और यही मुझे परेशान करता है। मोहब्बत खामोश नहीं होती जाफर, वो बोलती है, कहका लगाती है, दोस्ती करती है। तुमने कभी मुझसे दोस्ती भी नहीं की, बस साए की तरह पीछे रहे। जाफर का चेहरा जैसे बुझ गया। तो तुम्हें मेरी मौजूदगी से उलझन होती है? मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा। नहीं, उलझन नहीं, बस समझ नहीं आती तुम्हारा मकसद क्या है। तुम हो क्या? तुम खामोश क्यों रहते हो? तुम किस दुनिया के हो? वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, काश मैं जवाब दे सकता। और फिर एक गहरा सांस लिया, जैसे वो सब कुछ कहना चाहता हो लेकिन नहीं कह सकता। मैं पलट गई, आंखों में नमी लिए, दिल में बोझ लिए। मुझे उससे नफरत नहीं थी, ना ही कराहियत, सिर्फ खौफ था। उसकी खामोशी, उसकी गैर मरी मौजूदगी, और उसके अंदर छुपी कोई बात जो वो हर बार छुपा लेता था। और शायद मैं बस ये चाहती थी कि कोई मुझे खुलकर चाहे, छुपा कर नहीं। जाफर उसी शाम छत से उतर गया, और मैं जानती थी वो अब कम नजर आएगा। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसके जाने के बाद छत भी सुनसान लगने लगी, और मेरा दिल कुछ खाली। मुझे नहीं मालूम कि ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ। एक सुबह थी, जैसे हर सुबह होती है। सूरज ने अपनी तेज रोशनी कमरे की दीवार पर भेजी। अम्मा ने किचन से पुकारा, और मैं हस्बे मामूल नींद से बोझल आंखों के साथ जाग गई। लेकिन उस दिन अम्मा की आवाज़ में कुछ और था, कुछ ऐसा जो आम दिनों जैसा नहीं लग रहा था। एक घबराहट, एक बेचैनी, जैसे किसी ने उनके दिल में कोई भारी बात डाल दी हो। माहीन, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी खाला आई हैं और एक अहम बात करनी है। खाला? दिल में जैसे कुछ अटक सा गया। खाला जब भी आती थी, या तो कोई शिकवा होता था या शादी की बात, और मेरा दिल वो पहले ही जाफर की पुरस्कार खामोशी और अपनी ज़िंदगी की उलझनों में फंसा हुआ था। जब मैं कमरे से निकली तो सेहन में खाला, अम्मा और दो रिश्तेदार औरतें बैठी थीं, वही जो हर दावत में सबसे पहले पहुंचती थी और हर शादी में किसी न किसी बुराई करने में मसरूफ़ रहती। मुझे देखते ही जैसे सबकी नज़रें मुझ पर जम गई। मैंने धीमी आवाज़ में सलाम किया और ज़मीन की तरफ नज़रें झुका ली। खाला ने बड़े जोश से कहा, माशाअल्लाह, लड़की तो गुड़िया बनी बैठी है। बस बहन, अब वक्त है इसके हाथ पीले करने का। कल ही हमारे अजीज़ के बेटे की तस्वीर देखी, दिल खुश हो गया। इंजीनियर है, सरकारी नौकरी है, माँ बाप भी नेक है, बस रिश्ता लाई हूँ। मेरी सांस जैसे रुक गई। ये वो लम्हा था जिससे हर जवान लड़की किसी न किसी मोड़ पर टकरा ही जाती है, जब रिश्ते आते हैं और उसके अपने ख्यालात, ख्वाब और चाहतें दीवार से टकरा जाती हैं। अम्मा ने मेरी तरफ देखा, आंखों में मिन्नत, लबों पर खामोशी। क्या कहती है माहीन? खाला ने सवाल फेंका, जैसे मैं कोई सामान हूँ जिस पर कीमत लगाने से पहले गाहक की राय जानना ज़रूरी है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया। दिल में जैसे हंगामा बरपा था। जाफर, वो चुपचाप मोहब्बत, वो हर बार बचा लेने वाला वजूद, वो जो आजकल मुझे नज़र नहीं आ रहा था, वो सब याद आने लगा। माहीन, कुछ तो कहो बच्ची, अम्मा ने आहिस्ता से पुकारा। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मा, मैं अभी तैयार नहीं। तैयार नहीं? खाला की आवाज़ बुलंद हो गई। तो फिर कब होगी? लड़कियों की उम्र चांद की तरह होती है, कुछ दिन बाद दाग दिखाई देने लगते हैं। मोहल्ले की औरतों ने एक दूसरे को देखा, जैसे मेरी गुस्ताखी पर हैरत हो रही हो। देखो बहन, ज़माना ठीक नहीं, लोग बातें बनाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और फिर हमें अफसोस हो।
یہ جملہ، یہ لہجہ، یہ سماج کی لاٹھی میرے کانوں میں سیسا بن کر گونجنے لگا۔ میں کچھ بولنے لگی تھی کہ ابا آ گئے۔ کیا بات ہے؟ خالہ نے فوراً کہا۔ بھائی، ہم تو لڑکی کے بھلے کی بات کر رہے ہیں، کل کو کوئی برا وقت آ جائے تو تم بھی کہو گے ہم نے پہلے کیوں نہیں سوچا۔ ابا نے گہرا سانس لیا، جیسے کئی سال کی تھکن ان کے کندھوں پر آ چکی ہو۔ ماہین، تمہاری مرضی، لیکن اگر یہ اچھا رشتہ ہے تو سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ اور وہ دن، اس کے بعد جیسے میرے ارد گرد ہر شخص مجھ سے یہی سوال کرتا رہا، کیا ہاں کی ہے؟ کیا سوچا ہے؟ کب نکاح ہے؟ لڑکا بہت اچھا ہے، چپ کیوں ہو؟ میرے کمرے کی دیواریں بھی اب خالہ کی باتیں دہرانے لگی تھیں، اور جعفر، وہ غائب تھا، وہ جو ہر لمحے میرے آس پاس رہا، وہ جو چھت پر میرے بالوں کی خوشبو سے واقف تھا، وہ جو ہر خطرے میں میری ڈھال بنتا رہا، وہ اچانک جیسے زمین نکل گئی ہو، آسمان پی گیا ہو۔ کئی دن گزر گئے، نہ گلی میں نظر آیا، نہ چھت پر، نہ راشن کی دکان پر۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید اس نے خود کو پیچھے ہٹا لیا ہو میرے انکار کے بعد، لیکن جب مسلسل 6 دن گزر گئے اور اس کی کوئی جھلک بھی نظر نہ آئی، تب دل میں بے چینی نے ڈیرے ڈال لیے۔ کیا وہ چلا گیا؟ کیا اس نے سنا کہ میرے لیے رشتہ آیا ہے اور چپ چاپ چلا گیا؟ یا شاید کوئی اور بات ہے؟ محلے میں بھی چہم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ وہ کرایہ دار لڑکا کہیں چلا گیا لگتا ہے، شاید نوکری مل گئی ہو یا گھر واپس چلا گیا ہو۔ اور میں اندر سے ٹوٹنے لگی تھی، نہ رشتہ قبول کر پا رہی تھی، نہ اس کی خاموشی سہ پا رہی تھی۔ ایک رات میں چھت پر چپ چاپ کھڑی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا اور چاند بھی بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور دل میں وہ سب الفاظ گونجے جو جعفر نے اس شام چھت پر کہے تھے، شاید تمہیں گرنے سے پہلے کوئی روکنے والا تمہارے نصیب میں لکھا ہو۔ اور اب وہی روکنے والا غائب تھا۔ خالہ روز فون کرتی تھی، کیا سوچا، ہمیں ہاں یا نہ چاہیے؟ اور میں سوچتی تھی، اگر جعفر واقعی کچھ محسوس کرتا تھا تو اب کہاں ہے؟ اگر اس کی محبت سچی تھی تو کیا اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ دیا؟ یا پھر اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے جو اسے اجازت نہیں دیتا؟ بس یہی سوال میری سانسوں میں گونجتے رہے، اور میں ایک ایسے راستے پر چل پڑی جہاں ہر قدم پر دنیا والوں کی آوازیں تھیں، لیکن جعفر کی خاموشی تھی۔ محبت کا جنون جب دل میں سرایت کرتا ہے تو نہ رات کی نیند بچتی ہے، نہ دن کا سکون۔ وہ جنہیں ہم ہمیشہ خود سے دور رکھتے ہیں، وہی ہمیں اندر سے جکڑ لیتے ہیں، اور تب جا کے سمجھ آتا ہے کہ خاموشیاں کتنی شور کرتی ہیں۔ جعفر کی غیر موجودگی نے میرے وجود میں ایسا خلا پیدا کر دیا تھا جسے نہ اماں کی جھڑکیاں، نہ ہی خالہ کی شادی کی باتیں بھر سکتی تھیں، اور نہ محلے کی گلیوں کا شور۔ وہ جو ہمیشہ ایک سائے کی مانند میرے آس پاس رہا، اب یکدم جیسے دھواں بن کر تحلیل ہو گیا تھا، اور میں جیسے ایک ایسی جگہ کھڑی تھی جہاں نہ آگے راستہ تھا، نہ پیچھے کوئی واپسی۔ وہ دن جب خالہ رشتہ لے کر آئیں، وہ انکار جو میرے لبوں سے نکلا، اور اس کے بعد جعفر کا غائب ہو جانا، یہ سب ایسے واقعات تھے جنہوں نے مجھے اندر سے ہلا دیا تھا۔ پہلے دن تو لگا شاید مصروف ہوگا یا کوئی اور کام نکل آیا ہوگا۔ دوسرا دن آیا تو دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی، شاید ناراض ہے۔ تیسرے دن جیسے کوئی اندر سے چیخنے لگا، کیا وہ چلا گیا؟ میں چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اس کے دروازے کے سامنے سے گزرنے لگی۔ کبھی اماں کو کہتی میں ناصر سے مرچ لینے جا رہی ہوں، کبھی کپڑے سمیٹنے کے بہانے چھت پر چلی جاتی کہ شاید نیچے جھانک کر اس کی کوئی جھلک دیکھ سکوں، پر ہر بار خالی راستہ، خاموش دروازہ، اور ایک ویرانی جو جیسے میرے دل میں بھی پھیلتی جا رہی تھی۔ پہلے میں اسے صرف ایک عجیب، پراسرار، چپ رہنے والا لڑکا سمجھتی تھی۔ مجھے اس کی خاموشی سے چڑھ تھی، اس کی آنکھوں کی گہرائی سے الجھن، پر اب وہی خاموشی، وہی نگاہیں میرے دل کا سکون بن چکی تھیں۔ میں نے اسے صرف اس وقت جانا جب وہ چلا گیا۔ اس کی کمی نے مجھے بتایا کہ وہ کتنا ضروری تھا، میرے دن کے شور میں، میری رات کی خاموشی میں، میرے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں۔ میں نے اپنی ڈائری نکالی جو برسوں سے بند پڑی تھی، اور اس میں ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ لکھنا شروع کیا۔ جب اس نے مجھے بچایا، جب وہ چھپ کر میری مدد کرتا رہا، جب اس کی نگاہوں میں کچھ انکہی سی بات چھپی رہتی تھی، اور اب وہ تمام لمحے ایک بوجھ بن کر میرے دل پر سوار تھے۔ جعفر، تم کہاں ہو؟ یہ جملہ میں دن میں کئی بار خود سے کہتی، کبھی دل میں، کبھی آنکھوں میں، اور کبھی سسکیوں کے ساتھ۔ محلے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ لڑکا جو روز راشن لینے جاتا تھا، جو محلے کے بچوں کو سلام کرتا، جو اماں کے لیے پانی بھر دیتا، وہ اب کسی کو دکھائی نہ دیتا۔ خالہ کے مطابق وہ تو ویسے بھی زیادہ بولتا نہ تھا، چپکا سا لڑکا تھا۔ اچھا ہوا چلا گیا، شادی میں ویسے بھی مزاحمت آتی، پر میرے لیے
میرے لیے تو وہ دل کا راز بن چکا تھا۔ میں نے کئی بار جعفر کے دروازے پر کان لگایا، کبھی آواز آئی، کبھی خاموشی نے جواب دیا۔ پھر ایک دن ہمت کر کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، پر کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے کے نیچے سے جھانکا، کچھ نہیں دیکھا۔ جب گھر میں صدیوں سے کوئی نہ آیا ہو، میرے اندر ایک شور برپا ہونے لگا۔ ہر لمحہ، ہر گھنٹہ، ہر دن اس کی یاد میں گزرنے لگا۔ میں نے اماں سے بھی پوچھا احتیاطاً، اماں وہ جعفر بھائی نہیں دکھائی دیتے۔ اماں نے کہا اللہ جانے، شاید واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ ایسے کرایہ دار کب آتے ہیں کب جاتے ہیں کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ میں نے سوچا اگر گاؤں گیا ہے تو کس گاؤں، کس نام سے، کوئی تو پتہ ہو۔ پھر یاد آیا اس نے ایک بار کہا تھا میری ماں بوڑھی ہے، میں شہر میں روزگار کی تلاش میں ہوں۔ ماں تو کیا وہ اب اپنی ماں کے پاس چلا گیا یا کچھ اور؟ بے چینی کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ میں دن رات اس کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کی باتیں، اس کا انداز، وہ چھت پر خاموش کھڑا ہونا، وہ آہستہ سے ہاتھ تھامنا، وہ بچا لینا، وہ نظروں کا ایک لمحہ رکنا، سب کچھ جیسے بار بار میرے ذہن میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، راشن کی دکان، بس سٹاپ، وہ چائے والا، وہ پرانا مسجد کا کونا جہاں وہ نماز پڑھتا دکھائی دیتا تھا، مگر ہر جگہ صرف خالی ہوا اور خاموش در و دیوار۔ کیا وہ انسان تھا بھی؟ ایک لمحے کو میرے دل میں یہ سوال بھی آیا، کیونکہ اس کی غیر موجودگی ایسی تھی جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں، جیسے وہ صرف ایک سایہ تھا جو کسی دعا کی صورت آیا تھا اور اب لوٹ گیا۔ میں راتوں کو جاگنے لگی، چھت پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ کہاں ہو تم جعفر؟ میرے دل میں ایک طوفان تھا جو کسی کو دکھائی نہ دیتا۔ محلے والے اب بھی اپنی زندگی میں مصروف تھے، خالہ اب بھی رشتے ڈھونڈ رہی تھی، اماں اب بھی میری شادی کی باتیں کرتی تھیں، اور ابا وہ اب بھی خاموش تھے۔ مگر میں اب وہ ماہین نہ تھی جو صرف ہنستی تھی، شرارتی تھی، بے پرواہ تھی۔ اب میں وہ ماہین تھی جو ایک خاموش محبت کی آگ میں جل رہی تھی اور اس کی راکھ آنکھوں سے بہہ رہی تھی۔ ہر رات، ایک رات خواب میں نے اسے دیکھا، وہ دور کھڑا تھا، دھند میں لپٹا، اور بس ایک جملہ کہہ رہا تھا، میں لوٹوں گا جب تم جان لو گی کہ خاموشی بھی محبت کرتی ہے۔ اور میں جاگ گئی، آنکھوں میں نمی، دل میں اضطراب، اور لبوں پر اس کا نام، جعفر۔ کچھ دن بعد وہ جس طرح واپس آیا، وہ لمحہ ہی عجیب تھا۔ میں صحن میں کپڑے سکھا رہی تھی جب اچانک محسوس ہوا جیسے کسی کی نگاہیں پیٹھ میں چبھ رہی ہوں۔ مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں کھڑا تھا، وہی جعفر، وہی چپ سا، ساکت مگر کچھ الگ۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی، لیکن آنکھیں، ان میں کچھ تھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، جیسے وہ گہرائی پا چکی ہوں جو انسانی آنکھوں کے بس کی نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر اندر آیا اور بغیر کچھ کہے بس میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرے ہونٹوں پر کچھ الفاظ آ کر اٹک گئے۔ میں کہنا چاہتی تھی کہاں تھے تم، کیوں چلے گئے تھے، لیکن میرے لب جیسے قفل ہو چکے تھے۔ میں بس اسے دیکھتی رہی اور وہ مجھے۔ پھر اس نے نرمی سے کہا ماہین، ایک سوال کا جواب دو۔ میری سانس رک گئی۔ اگر میں انسان نہ ہوا تو؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں ہنسی، ایک عجیب ڈری ڈری سی ہنسی، جیسے دل خوفزدہ ہو اور دماغ مذاق سمجھے۔ کیا مطلب؟ تم فرشتہ ہو یا دیوانے ہو؟ وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر ایک قدم آگے بڑھا اور آہستہ سے بولا، دیکھنا چاہتی ہو میری حقیقت؟ میں ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نیلا سا نور سا تیرنے لگا، جیسے بجلی کسی آبشار میں تحلیل ہو گئی ہو۔ ہوا ایک دم رک گئی، میرے اطراف کی فضا بوجھل ہو گئی، جیسے پورا صحن سانس روک کر دیکھ رہا ہو۔ اور پھر لمحہ بھر کو، صرف ایک لمحہ، وہ بدلا۔ میری آنکھوں کے سامنے جعفر کا چہرہ دھندلا ہوا اور ایک سنہرا سا ہالہ اس کے گرد بن گیا۔ اس کا قد اونچا ہوتا گیا، اس کا سراپا ایک شاہی، وجیح، شاندار جنزادے میں بدل گیا۔ چمکتے سفید کپڑے، نیلی آنکھیں اور سر پر ہلکی سی تاج نما روشنی۔ میرے پاؤں زمین میں دھنس گئے، جیسے ہوش چھن گئے ہوں۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی پر زبان نہیں ہلی، اور اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ماہین، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتی تھی، میں اس دنیا سے نہیں، مگر میری محبت تم سے سچی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں خاموش کھڑی رہی، جیسے سب سمجھ گئی ہوں۔ پھر ایک لمحے بعد میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی تردد کے۔ جعفر، تم انسان ہو یا جن زادہ، میرے دل کی دھڑکن بن چکے ہو، اور اگر تم سچ بول رہے ہو تو میں تمہاری سچائی کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہوں۔ اس کے لبوں پر پہلی بار مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جو میرے اندر کے سارے ڈر، سارے سوال، سارے بوجھ ختم کر گئی۔
ہم نے وہی رات نکاح کیا۔ میں نے اپنے والدین کو بتایا کہ میں اور جعفر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ محلے میں سب کا پسندیدہ شخص بن چکا تھا، کیونکہ ہر کسی کے کام آتا ہے، ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ میرے والدین کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے رات کے وقت مولوی کو بلوایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا نکاح کروا دیا۔ اس نے مجھے اگلے دن اپنے گاؤں لے جانے کا کہا۔ گاؤں؟ ہاں، میری دنیا۔ تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں کس روشنی، کس خاموشی، کس طاقت کا وارث ہوں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ گاؤں کوئی عام گاؤں نہ تھا، وہ ایک خواب کی سرزمین تھی۔ درخت چاندی جیسے، پرندے روشنی میں لپٹے ہوئے، نہریں نیلے موتیوں جیسی، اور فضا میں ایسا سکون جیسے صدیاں خاموشی میں بیتی ہوں۔ گھروں کی چھتیں سونے جیسی چمکتی تھیں اور ہر دروازے پر عجیب سا نور تھا۔ گاؤں کے لوگ مجھے جھک کر ملے، ان کی آنکھوں میں احترام تھا، اور میں پہلی بار کسی دنیا میں خود کو خاص محسوس کر رہی تھی۔ لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک خواہش ظاہر کی۔ جعفر، میں تمہاری طاقت، تمہاری دنیا، تمہاری بادشاہی کو سراہتی ہوں، لیکن میں تمہاری اس کرائے کے مکان کو چاہتی ہوں جہاں تم خاموشی سے میرے قریب آئے تھے، جہاں تم نے میرے دل کی گلی عبور کی تھی۔ وہ خاموش رہا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ تم جہاں چاہو وہی میری سلطنت ہے۔ ہم واپس اسی پرانے محلے کے کرائے کے گھر میں آ گئے، مگر اب وہ گھر ویسا نہ رہا۔ اس کی دیواروں میں محبت گونجتی تھی، اس کے دروازے پر نور کا سایہ رہتا تھا۔ جعفر اپنی ماں کو بھی ساتھ لے آیا، ایک پرانی دھان پان سی عورت جن کی آنکھیں بولتی کم، سمجھاتی زیادہ تھی۔ وہ خاموش رہتی تھی، کم بولتی تھی، لیکن ان کے ہونے سے گھر میں ایک سکون، ایک شفقت کا رنگ بکھرا رہتا تھا۔ میں اور جعفر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ وہ اب بھی زیادہ نہیں بولتا تھا، لیکن جب بولتا تو ایسا لگتا جیسے کوئی پرانا راز میری روح کو چھو کر گزر رہا ہو۔ کبھی کبھار وہ مجھے اپنی دنیا کی جھلکیاں دکھاتا۔ رات کے آخری پہر جب سب سو جاتے، وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ لے کر آسمان کی طرف دیکھتا، اور پھر فضا بدل جاتی۔ کبھی ہم کسی نیلے نیلے میدان میں ہوتے جہاں ستارے زمین پر بکھرے ہوتے، کبھی کسی غار میں جہاں روشنی سانس لیتی محسوس ہوتی، اور کبھی کسی ایسے مقام پر جہاں وقت رکا ہوا محسوس ہوتا۔ میں اس کے ساتھ ہر لمحہ، ہر منظر میں جیتی رہی، اور دل میں ایک راز چھپا رہی کہ میرا شوہر کوئی عام انسان نہیں، بلکہ ایک شاہد جنزادہ ہے جس نے دنیا کے سب راز میرے قدموں میں رکھ دیے ہیں۔ میں اب جان چکی تھی کہ محبت شکل، نسل یا دنیا سے نہیں، روح سے ہوتی ہے، اور میں خوش نصیب تھی کہ میری محبت ایک ایسے روح سے جا ملی جو چپ تھی پر مکمل تھی، اور شاید ہمیشہ سے میری منتظر تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔